جاؤ قرآن ایک مخصوص لہجے میں صفائی قلب کی ہوتی رہے، ہر ایک لہجے میں تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز کیا گیا۔ اب جس ذات اطہر پر، جس ذات پاک پر اس کتاب ہدایت کا نزول ہوا، لازم اور ضروری ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہی وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے یہ تمام کے تمام یہ محبوب کے لیے بنایا۔ اور ہمارے بزرگان دین کا تذکرہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی دینی محفل کا آغاز ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس میں تذکرہ نہ ہو تو وہ محفل کامیاب نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اطہر ہے جس کا بیان کرنا، جس کے صفات کو، جن کی سیرت کو بیان کر کے نہ تو آج تک کسی قلمکار نے، نہ تو کسی رائٹر نے، نہ تو کسی ثنا خان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنائی کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت نبی لکھ کر کے پیش کر کے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکا۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتا جائے گا اور قیامت تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے باوجود تاریخ شاہد ہے کہ جنہوں نے آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اوصاف کو اپنایا، ایک سیرت کو اپنایا، جنہوں نے نبی کے طریقے کو اپنایا، جنہوں نے نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے انہیں اس دنیا کے اندر بھی بڑے مقامات سے نوازا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت انہیں بلند سے بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ عمر جس کے بارے میں ان کے والد کیا کرتے تھے، اے عمر تو اونٹ چرانے کے لیے پہاڑ پر جایا کرتے ہو، تم تو اونٹ چرانے کے لیے پہاڑ پر جاتے ہو اور جب وہاں سے اونٹ لے کر آتے ہو تو اونٹ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ کیا اونٹ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے؟ لیکن وہی عمر جب آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنایا اور میرے نبی کا دیوانہ ہوا، میرے نبی نے جس دین کو لے کر آیا تھا اس دین کو پر چلے، تو اللہ رب العزت نے ایسی حکمرانی دی، ایسی حکمرانی دی کہ پوری دنیا تک اور رہتی قیامت تک اس کی نظیر اور اس کی مثال بیان کی جاتی ہے، اور اسی میں کامرانی اور کامیابی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے، کامیابی اور کامرانی ہے۔ ہمارے لیے صرف اور صرف واحد وہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر کے بزرگان دین سے لے کر تمام لوگوں نے جس طریقوں کو اپنایا ہے وہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ اس دنیا میں وہ سرخرو ہوئے اور آخرت کے اندر وہ کامیاب، وہ کامران ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں ذرا تفصیل میں آتے ہوئے اس شعر کے ساتھ کہ میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہ شاہاں، میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہ شاہاں، حسان و فرزدق ہے جہاں عاجز و حیراں۔ تو آئیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت نبی پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا اس مدرسے کے ایک طالب علم کو، جن سے میری مراد محمد نسیم سلمہ ہے، کہ وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے جب کوئی بندہ نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔